افسوس کا مقام ہے کہ پردے کے تعلق سے جب بات کی جاتی ہے، چاہے وہ بڑے بڑے خطبہ ہوں، علماء ہوں، ہم اور آپ، ہمارے معاشرے میں ایسے بہت سارے گھرانے ہیں جو یہ دعوے کے ساتھ کہتے ہیں کہ ہم با پردہ لوگ ہیں۔ ہمارے گھر سے جب ہماری خواتین نکلتی ہیں تو پردہ کر کے نکلتی ہیں، گویا پردے کا بھی جو حکم ہے اس حکم کو ہم نے اپنے مزاج کے اعتبار سے بنایا ہوا ہے، اللہ اور اس کے رسول کے حکم کے اعتبار سے نہیں۔ چچا زاد بھائی، ماموزاد بھائی، پھوپھا زاد بھائی، دیور کا، بھاوج کا کوئی پردہ نہیں۔ بڑے بڑے مدرسوں کے اور جماعتوں کے شیخ الحدیث، چاہے ہم ہو یا آپ ہو، ہمارے گھروں کے اندر شرعی پردہ مفقود ہے۔ اور اگر کہا جائے کہ پردہ آپ کیوں نہیں کرواتے اپنے گھروں میں، تو جواب دیا جاتا ہے کہ مولانا دل صاف ہونا چاہیے۔ استغفر اللہ، نعوذ باللہ من ذالک۔ ارے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ ام المومنین اما عائشہ رضی اللہ عنہا سے حضرت عمر پردہ کریں، حضرت حفصہ رضی اللہ عنہ عمر کی بیٹی سے ابو بکر پردہ کریں، تو کیا پردہ اس لیے کرتے تھے کہ ان کے دلوں میں کوئی کھوٹ تھا؟ نعوذ باللہ من ذالک۔ کہنے کا مقصد یہ ہے میرے بھائی، موضوع سے ہٹنا نہیں چاہتا، وقت 30 منٹ ہے، کہ ہم اس جلسہ گاہ میں آئے ہیں، ہماری حالتوں میں کوئی تبدیلی آخر کیوں نہیں ہو رہی، یہ غور کرنے کا مقام ہے۔ آپ جانتے ہیں جب انسان کسی گناہ کو بار بار کرتا ہے، چاہے وہ گٹکے کھائے، کھینی کھائے، سگریٹ پیے، حرام و حلال کا خیال نہ رکھے، ٹخنے کے نیچے کپڑے لٹکائے، روزانہ کلین شیو کرے، مختلف قسم کے گناہوں کا ارتکاب بار بار کرتا رہے، تو میرے بھائی جب انسان بار بار گناہ کرتا ہے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث ہے، مسند احمد کی صحیح ترین روایت، اور بھی دیگر محدثین نے اس روایت کو اپنی حدیث کی کتابوں کے اندر ذکر کیا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ راوی ہیں، وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان المؤمن اذا اذنب كانت نکتة سوداء فی قلبہ، کہ جب بندہ مومن گناہ کرتا ہے تو اس کے دل پہ ایک سیاہ نقطہ، ایک کالا دھبا، ایک بلیک اسپاٹ پڑ جاتا ہے۔ ایک سفید کاغذ ہو، ایک سفید دیوار ہو، اگر اس پہ بار بار، اگر کالے دھبے کو، کالی سیاہی کو، کالے نقطے کو بار بار ڈالا جائے، وہ سفید کاغذ، وہ سفید دیوار ایک وقت ایسا آئے گا کہ مکمل طور پر کالا ہو جائے گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہی بتا رہے ہیں کہ جب بندہ مومن گناہ کرتا ہے تو اس کے دل کے اوپر ایک سیاہ دھبا، ایک کالا نقطہ پڑ جاتا ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب وہ توبہ کرتا ہے، استغفار کرتا ہے اس گناہ سے، تو اس کا دل بالکل صاف و شفاف ہو جاتا ہے، شیشے کی طرح چمکنے لگتا ہے۔ لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے فرمایا فَإِن زَادَ زَادَتْ، اگر وہ بار بار اس گناہ کو کرتا ہے تو دلوں کی یہ سیاہی بڑھتی چلی جاتی ہے۔ اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کَلَّا بَلْ رَانَ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ مَا كَانُوا يَكْسِبُونَ، نہیں بلکہ یہ تو ان کے گناہوں کی وہ سیاہی ہے، یہ ان کے دلوں کے اوپر چھانے والی یہ جو سیاہی ہے، یہ جو زنگ ہے، وہ ان کے ان اعمال کا نتیجہ ہے، ان کے ان بدعمالیوں کا نتیجہ ہے جو وہ کیا کرتے ہیں۔ میرے بھائی جب انسان بار بار گناہ کرتا ہے تو اس کا دل بالکل سیاہ ہو جاتا ہے۔ تقریریں ہوتی ہیں، وہ کہتا ہے کہ مولانا عبدالغفار صاحب آئے، فلاں شیخ آئے، زوردار تقریر کی، مزہ آ گیا، جلسہ ہمارا کامیاب ہو گیا۔ جلسے کا منتظم کہتا ہے ماشاءاللہ، اپنی پیٹھ خود تھپ تھپا کر کہتا ہے کہ ہمارا جلسہ بڑا کامیاب رہا، لیکن اس کے اندر بھی کسی قسم کی کوئی تبدیلی نہ آئی۔ جس بے عملی کا وہ شکار تھا اسی بے عملی کا وہ شکار ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اس کا دل بالکل سیاہ پڑ چکا۔ اور میرے بھائی اتنے ہی پہ بس نہیں، جب انسان بار بار گناہ کرتا ہے تو اس کا دل تو سیاہ پڑ ہی جاتا ہے، لیکن دلوں کی سیاہی جب بڑھتی چلی جاتی ہے ایک مرحلہ ایسا آتا ہے کہ پھر اس کا دل پتھر کی طرح سخت ہو جاتا ہے۔
اللہ رب العزت نے قرآن کریم کے اندر فرمایا بنی اسرائیل کا تذکرہ کرتے ہوئے ثم قست قلوبکم من بعد ذلک، اے بنی اسرائیل کے لوگوں، تمہارے دل اتنے سارے تمہارے جو کرتوت ہیں، تمہارے جو اعمال ہیں، ان کے بعد ان کے انجام دینے کے بعد تمہارے دل بالکل سیاہ ہو گئے، سخت ہو گئے. ثم قست قلوبکم من بعد ذلک، تمہارے دل پہ قساوت چھا گئی، تمہارا دل سخت ہو گیا. فہی کالحجارہ، تمہارا دل کیسا ہو گیا؟ پتھر کی طرح ہو گیا. ثم قست قلوبکم من بعد ذلک فہی کالحجارۃ او اشد قسوہ، بلکہ تمہارا دل پتھر سے بھی زیادہ سخت ہو گیا. پھر اللہ رب العزت نے فرمایا وَإِنَّ مِنَ الْحِجَارَةِ لَمَا يَتَفَجَّرُ مِنْهُ الْأَنْهَارُ، ارے بعض پتھر تو ایسے ہوتے ہیں کہ جن سے نہریں جاری ہو جاتی ہیں، چشمے جاری ہو جاتے ہیں. وَإِنَّ مِنَ الْحِجَارَةِ لَمَا يَتَفَجَّرُ مِنْهُ الْأَنْهَارُ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَشَّقَّقُ فَيَخْرُجُ مِنْهُ الْمَاءُ، ارے بعض پتھر تو ایسے ہوتے ہیں کہ جب وہ پھٹتے ہیں تو ان میں سے پانی نکل آتا ہے. وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَهْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ، اور بعض پتھر ایسے ہوتے ہیں جو اللہ کے خوف سے لرزتے ہیں، ان پر اللہ کے خوف کا ان پہ لرزہ طاری ہو جاتا ہے. تمہارے دل اس سے بھی بدتر ہو گئے. میرے بھائی، اگر ہم بار بار گناہوں کا ارتکاب کرتے رہے، اگر ہم نے اپنے گناہوں سے توبہ نہ کیا تو ہمارے دل سیاہ تو ہو ہی گئے، ہمارے دل بالکل پتھروں کی طرح سخت ہو جائیں گے. لیکن اتنے ہی پہ بس نہیں، جب آپ کتاب و سنت کا تتبع کریں گے تو یہ پائیں گے کہ پہلے دل سیاہ ہوتا ہے، پھر دل پتھر کی طرح سخت ہو جاتا ہے، اس کے بعد دل پہ ایک تیسرا مرحلہ آتا ہے، وہ یہ انسان کا دل بالکل اندھا ہو جاتا ہے، اس الٹے گلاس کی طرح کہ اگر ایک گلاس آپ لیں، اس گلاس کو آپ پیندے کی طرف سے اوپر کر کے یوں الٹ کر کے اگر رکھ دیں، اس گلاس پہ آپ پانی جس قدر بھی ڈالیں، گلاس کے اندر پانی جانے والا نہیں. جب انسان کا دل اندھا ہو جائے تو پھر کسی بھی قسم کی کوئی خیر کی باتیں کر لی جائیں، خانہ کعبہ کے امام کو بلا کر تقریر کروا لی جائے، اس کے اوپر کوئی اثر پڑنے والا نہیں. اللہ رب العزت نے فرمایا افلم یسیروا فی الارض، کیا لوگ زمین میں گھوم پھر کر دیکھتے نہیں؟ افلم یسیروا فی الارض فتکون لهم قلوب یعقلون بها، تاکہ ان کے دل جو ہے وہ عبرت حاصل کرتے. او آذان یسمعون بها، اگر ان کے پاس کان ہوتے تو یہ سنتے. اللہ رب العزت نے اپنے نبی کو خطاب کرتے ہوئے آگے کہا فَإِنَّهَا لَا تَعْمَى الْأَبْصَارُ، اے نبی، جو میری نصیحتوں کو سننے کے بعد، جو میری موعظتوں کو سننے کے بعد، جو میرے احکامات کو سننے کے بعد اگر اپنے اندر تبدیلی پیدا نہیں کرتے تو ان کی حالت کیا ہے؟ فَإِنَّهَا لَا تَعْمَى الْأَبْصَارُ، اے نبی، یہ آنکھوں کے اندھے نہیں ہے. فَإِنَّهَا لَا تَعْمَى الْأَبْصَارُ وَلَكِنْ تَعْمَى الْقُلُوبُ، بلکہ یہ دلوں کے اندھے ہیں الَّتِي فِي الصُّدُورِ، جو ان کے سینوں کے اندر ہے. اللہ اکبر. اللہ رب العزت ہمیں دلوں کی سیاہی، دلوں کی سختی اور دلوں کے اندھے پن سے ہمیں بچائے. آج ہماری حالت یہ ہے کہ ہمارے دل سیاہ ہو چکے ہیں، ہمارے دلوں پہ پتھروں کی سی سختی چھا چکی ہے، ہمارے دل اندھے ہو چکے ہیں. کیا علماء، کیا طلبہ، کیا جوان، کیا بوڑھے، کیا مرد، کیا عورت، سبب کیا ہے کہ ہم ایک ہی گناہ کو بار بار دہرا رہے ہیں؟ میرے بھائی، آپ جانتے ہیں اللہ رب العزت نے قیامت کی منظر کشی کی ہے قرآن کریم کے اندر. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح سیدھی اور سچی احادیث کے اندر قیامت کی منظر کشی کی گئی ہے. قیامت کا دن جب ہوگا، جب سور پھونکا جائے گا تو قبر سے ہم اور آپ کیسے اٹھیں گے، مرد و عورت؟ بخاری کے الفاظ ہے، بخاری کی روایت ہے یحشر الناس یوم القیامت حفاۃ عراۃ غرلا، قیامت کے دن لوگ اپنے قبروں سے مادرزاد برہنہ ہو کر نکلیں گے، ننگے پیر ہوں گے، غیر مختون ہوں گے، ان کا ختنہ بھی نہ کیا ہوگا. اللہ اکبر. اور بخاری ہی کی ایک روایت کے اندر موجود ہے تُدْنِ الشَّمْسُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مِنَ الْخَلْقِ حَتَّى تَكُونَ مِنْهُ كَمِقْدَارِ الْمِيلِ، قیامت کے دن سورج بندے سے اس قدر قریب ہوگا حَتَّى تَكُونَ مِنْهُ كَمِقْدَارِ الْمِيلِ، ایک میل کی دوری کے بقدر ہوگا. اللہ اکبر. راوی حدیث کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
کہ سورج 1 میل کی دوری پر ہوگا، وہ کہتے ہیں کہ اس میل سے مراد مسافت الارض، کیا زمین کے اندر جو 1 میل 2 میل، جو زمین کی مسافت کو ناپنے کے لیے جو میل کا لفظ بولا جاتا ہے، کیا اس سے مراد وہ 1 میل ہے، یا سرمے دانی کی وہ سلائی؟ سرما تو آپ لگاتے ہیں، سرما دانی ہے نا، اس سرمے دانی کے اندر ایک سلائی ہوتی ہے، ایک تیلی ہوتی ہے، جس تیلی اور سلائی کو سرمے دانی میں ڈبو کر سرما نکال کر کے انسان اپنے آنکھوں میں لگاتا ہے۔ راوی حدیث کہتے ہیں تُکْتَحَلُ بِهِ الْعَيْنُ، کہ جس سلائی کے ذریعے آنکھوں میں سرما لگایا جاتا ہے، مجھے نہیں پتا کہ سورج اس سرمے دانی کے سلائی کے بقدر بندوں کے قریب ہوگا یا 1 میل کی دوری پر ہوگا۔ اللہ اکبر! اس دن کا عالم یہ ہوگا کہ لوگ اپنے اعمال کے بقدر اپنے پسینے کے اندر غرق ہوں گے۔ کسی کا پسینہ اس کے مونڈھے تک ہوگا، کندھے تک ہوگا، کسی کا پسینہ اس کی کمر تک ہوگا، کسی کا پسینہ اس کے ٹخنوں تک ہوگا۔ اور حدیث بخاری کے جو الفاظ ہیں اس کے اندر ایک مذکور ہے حَتَّى يَذْهَبَ عَرَقُهُمْ فِي الْأَرْضِ 70 ذِرَاعًا، انسان کا پسینہ زمین میں 70 ذراع تک پھیلتا چلا جائے گا، 70 گز تک پھیلتا چلا جائے گا۔ اللہ اکبر! قیامت کی اس منظر کو آپ یاد کریں اور اللہ رب العزت کا وہ قول یاد کریں۔ اللہ رب العزت نے فرمایا یوم لا ينفع مال ولا بنون